الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج کی ہماری تزکیہ نفس کے عنوان پر اس سیریز میں دوسری کلاس ہے۔ ہمارا موضوع ہے کہ دو عظیم نعمتیں اور اس کا مستقبل میں مستقل صحیح استقلال سے مثبت استعمال کیا جائے، اور یہ استعمال استقلال سے ہونا چاہیے، دوام سے ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی ویسے تو بہت زیادہ نعمتیں اور احسانات ہیں جن کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کیا صرف دو نعمتوں کا، اور آپ کی حدیث کہ جس پر آج ہمارا عنوان ہے اور ہم بات کریں گے، اس حدیث سے اس بات کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو دو عظیم نعمتیں ہیں، دراصل انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار انہی دونوں پر ہوتا ہے، باقی نعمتوں کا انحصار بھی انہی پر ہے۔ اگر یہ ہیں تو آپ کے پاس ساری نعمتیں ہیں اور ان کا استعمال ہے، اور اگر یہ نعمتیں نہیں تو آپ ان کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعمتان، دو نعمتیں، مغبون فیہما، قدر نہیں کرتے ان کی، کثیر، بہت سارے، من الناس، لوگ بہت سارے ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، غافل ہیں۔ فرمایا وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت ہے، فرصت کے لمحات ہیں۔ کھانے پینے کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا دار و مدار صحت پر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی صحت اچھی نہیں رہتی، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، پیسہ روپیہ دولت بہت ہے، لیکن ان کے پاس صحت کی نعمت نہیں اور وہ کئی ہزار نعمتوں سے محروم ہیں۔ اور ایک دوسری نعمت ہے ہمارے پاس فراغت، فارغ وقت، فرصت کے لمحات۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج جن کے پاس فرصت کے لمحات ہیں اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر برزخ کے جہان میں ایک اگلی دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کیا تمہارے پاس ٹائم ہے اللہ کی عبادت کرنے کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جنت میں ہوں گے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر جنتی لوگ حسرت کر لیں۔ حسرت کس بات پر کہ کاش ہمارے پاس یہ بھی ہوتا،
اللہ جنت میں مالا مال کر دے گا، ساری نعمتیں عطا کر دے گا، مگر فرمایا ایک بات پر وہ حسرت کریں گے، الا علی ساعۃ لم یذکر اللہ، ایک گھڑی کے جو اللہ کے ذکر سے خالی رہی، وہ وہاں پر حسرت کریں گے کاش اس میں ہم نے رب کا ذکر کیا ہوتا، آج جنت میں اس کا پھل لے رہے ہوتے، آج میرا بھی وہ مقام ہوتا، آج میں بھی فردوس میں ہوتا، آج میں بھی جنات النعیم میں ہوتا، آج میں بھی اعلیٰ جنتوں کا مالک ہوتا۔ دنیا میں لوگ گھر بناتے ہیں، گھر بنانے کے بعد گھر سجاتے ہیں، گھر کی ظاہری باہر سے ڈیکوریشن اس طرح کی کرتے ہیں کہ ہمارے بیڈ روم، ہمارے کچن، ہمارے باتھ شاید اتنے خوبصورت نہ ہوں جتنا خوبصورت ہمارے گھر کا فرنٹ ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست نے گھر بنایا اور مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ آپ اگر ہمارے گھر آئیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب ہمارے گھر کو ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے بس ہم نے 3-4 منزلہ گھر بنایا، اتنا بڑا بنایا، خوبصورت اتنا بنایا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا یار خواہش تمہاری اچھی ہے، لیکن کیوں نہ ہم مل جل کر اپنا جنت میں ایسا گھر بنائے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ تو بھی مجھے کہے کہ یار تو نے جنت میں کیسا گھر بنایا، میں کل قیامت والے دن جنت میں تجھے کہوں کہ تو نے کیسا گھر بنایا۔ ہم آپس میں اپنے دوستوں سے کہیں، ہم اپنے بھائیوں سے کہیں، ہم اپنی بہنوں سے کہیں، والدین اپنی اولاد سے کہیں، اولاد والدین سے کہیں، یہ مقابلہ، یہ مسابقہ ہمارا جنت میں ہو جائے، واہ کیسا گھر بنایا، کیا سجاوٹ کی، تو فردوس میں چلا گیا، تو اعلیٰ جنتوں کا مالک بن گیا۔ جنتی جنت میں حسرت اس بات پر کریں گے کہ ہم نے اعمال کیے، ہم ایمان لائے، ہم نے کوئی وقت خالی نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی ہمارا وقت بہت سا ضائع ہوا، اگر اللہ ایک بار وہ دوبارہ دے دے ہم پھر اتنے اعمال کر لیں تاکہ جنت کی اس دوڑ میں اور آگے چلے جائیں۔ باقی انہیں کوئی غم، کوئی دنیا کی حسرت نہیں ہوگی۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ جنت کا ایک چکر ساری حسرتیں ختم کر دے گا، ساری طلب، سارے غم، ساری خواہشات وہ جنت کے دروازے پہ ختم ہو جائیں گے۔ جنت میں داخل ہی اس وقت ہوں گے، لیکن اندر جا کے بھی یہ مقابلہ، یہ مسابقہ اور ایک دوسرے کے بڑھتے ہوئے جذبات اور بڑھتے ہوئے درجات، اس کا بہرحال انسان کے دل میں ایک غم تو رہے گا، مومن کے دل میں، کہ میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا، مجھے جو رب نے صحت دی میں اس کا صحیح استعمال کرتا، اور آج میں جنت میں اس مقام پر فائز ہوتا اور اس کا میں وارث ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی اہمیت کتنی بیان فرمائی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے وقت کی۔ یہ جو آج ابھی ہم نے سورہ تلاوت کی ہے، الم نشرح لک صدرک، ترجمہ ہم سارا پڑھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، پھر آگے ہماری بات ہے آج کے موضوع کے مطابق۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ یہ مکی صورت ہے، مکہ کے حالات آپ ذہن میں رکھیں، تو اللہ نبی کو تسلی دیتا ہے کہ آپ کا اعزاز کیا ہے، ہم نے آپ کا کتنا خیال، کتنا لحاظ، کتنا بھرم کیا، ہم نے آپ کو کتنی عزت اور تکریم سے نوازا۔ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ روشن کر دیا، کشادہ کر دیا، وسیع کر دیا، کھول کے رکھ دیا۔ اب یہ سینہ کشادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اور اس کے احسانات میں سب سے بڑی نعمت اور احسان یہ ہے کہ اس نے اسلام کے لیے ہمارے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اسلام نے دستک سب کے دلوں پہ آ کر دی، اس نے آ کے دروازہ سب کے سینوں کا کھٹکھٹایا، سب کے عقل کے پردے ہٹانے کی کوشش کی، اپنا تعارف کروانے کی کوشش کی، اللہ اور اس کے رسول کا مقام دل اور دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی۔ پیدا تو رب نے سب کو ہی فطرت اسلام پر کیا،
مگر کچھ لوگوں نے دروازے بند کر لیے، کچھ پر جیسے ہم ہیں رب کا انعام ہوا اور اللہ نے دین کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیا۔ اگر ہمارا دروازہ نہ کھلتا، دل کا، دماغ کا، عقل کا، یہ پردے صاف نہ ہوتے، اندھیرے اجالوں میں تبدیل نہ ہوتے، تو شاید آپ اور میں بھی ممبر و محراب، مسجد، صفوں قرآن اور حدیث کے وارث نہ ہوتے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ دور کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کی کمر پر بہت زیادہ جو بوجھ تھا، تکلیف دہ تھا، میرے رب نے سارے آپ کے دنیا اور آخرت کے غم اور بوجھ دور کر دیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مذمم کہا کرتے تھے، معاذ اللہ، یعنی سب سے زیادہ جس سے نفرت ہو، جس کی مذمت ہو۔ میرے رب نے آپ کا نام ہی رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ شخصیت کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف بیان کی جائے۔ جہاں میرے رب کا نام ہے وہاں میرے نبی کا بھی نام ہے، آذان میں، اقامت میں، زمین پہ، آسمان پہ، نماز میں، درود میں، کلمے میں، جہاں میرے رب کا تذکرہ ہے وہاں میرے نبی کا بھی تذکرہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر آج تنگی ہے تو پریشان نہ ہو، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ یہ تو ہم نے ترجمہ رکھا۔ اب جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ دو آیات، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جب آپ فارغ ہوں، اور یہ اس کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جس نبی کا ایک لمحہ بھی فارغ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، حیات طیبہ کو پڑھیں، تو ہمیں آپ کی کل عمر مبارک 63 برس ملتی ہے، اور نبوت والی عمر 23 برس ملتی ہے، اور مدینے والی عمر 10 برس ملتی ہے۔ 11ویں سال میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر ہم 10 سالوں کو سیرت کی کتاب میں پڑھیں تو 87 غزوات اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوئے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں تو میرے نبی کی کبھی کوئی نماز جماعت سے نہیں رہی گئی سوائے وہ فجر کی نماز۔ اور ایک دفعہ آپ سفر میں تھے جب عبداللہ بن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز کھڑی کر دی۔ کبھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی، وہ جس دن فجر کے وقت ہوئی تھی آپ نے اشراق پڑھنے کے بعد وہ بھی دوبارہ ادا کر دی۔ یعنی آپ کی سیرت کو دیکھیں تو آپ غزوات میں بھی، جہاد میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی، صحابہ کے درمیان عدل و انصاف میں بھی، دین و اسلام سمجھانے کے لیے، اس کے افہام و تفہیم کے لیے بھی، یعنی آپ کی زندگی کے اتنے واقعات ملتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، نہ قرآن مکمل ہو، نہ حدیث، نہ آپ کی سیرت مکمل ہو۔ وہ کیسا نبی ہے کہ جس نے ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا اتنی محنت کے ساتھ صرف کیا کہ آپ کی زندگی میں فارغ وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر ملا بھی تو رب نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ جب فارغ وقت پائیں تو محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ کی محنت کیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ کو فارغ وقت رات کا ہی ملتا تھا، اور آپ رات کو بھی اتنی لمبی نماز پڑھتے تہجد کی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ ایک تو یہ بات کہی، اٹھیں، حکم دیں رب کا، کپڑے پاک کریں، نکلیں، دعوت دیں، اور اس قدر سرگرم ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی رات کو کھڑے ہوا کریں لیکن کم ہوا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کر دیں، اس سے بھی کم کر دیں، اور ہاں آپ قرآن پڑھا کریں، اللہ کے لیے کھڑے ہوا کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جو رات کو تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں ان کے موقف بھی مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی بات میں بھی اثر ہوتا ہے۔
تہجد کی نماز نہ چھوڑا کریں۔ میرے نبی کو جو رات کو فارغ وقت ملتا ساری رات آپ تہجد پڑھتے ہیں۔ رب نے حکم دیا کہ کچھ حصہ پڑھا کریں۔ اب اللہ کے نبی کا یہ کچھ حصہ آدھی رات سے بھی کم کتنا ہے؟ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگا لیں۔ اگر سردیوں کی رات ہے تو روایت صحیح بخاری کی، راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کی خالہ میمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہے، آپ کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے ایک دن طے کیا کہ میں آج رات اپنی خالہ کے گھر میں رہوں گا، لیکن خالہ کے گھر میں بھی میں نے ایسے رہنا ہے کہ مقصد ہے میرا۔ مقصد کیا تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ رات کو اللہ کے نبی کی نماز کیسی ہے۔ آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کہا میں رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ٹھہرا، آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے۔ جب رات کا آدھا حصہ گزرا اور آخری حصہ شروع ہوا، آخری 1/3، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے مشکیزے سے وضو کیا، میں بھی اٹھ پڑا۔ میں نے کہا میں بھی تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ نماز شروع کر دی، اکیلے بندے تھے، اب 2 بندوں کی نماز کا یہ حکم ہے کہ امام اپنے دائیں طرف مقتدی کو کھڑا کر لے۔ میں بائیں طرف آگے کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران مجھے کان سے پکڑا اور دائیں طرف کر دیا۔ کہا اب میں نے کہا چلو تہجد کی نماز شروع ہوئی۔ کہا جو پہلی 2 رکعتیں تھیں نا وہ کتنی لمبی تھی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے کہا ایک حصہ پڑھیں گے، میں تھک رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو آدھی پڑھیں گے، آدھی بھی ہو گئی۔ میں نے کہا چلو پوری پڑھیں گے، پوری بھی ہو گئی۔ پتہ ہے سورۃ البقرہ کتنی ہے؟ 2 پارے مکمل اور تقریباً آدھا پارہ، 2.5 پارے۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری سورۃ البقرہ پڑھ دی۔ میں نے کہا اچھا چلو اب رکوع میں جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ النساء شروع کر دی، وہ بھی اتنی لمبی سورت۔ میں نے کہا چلیں آدھی پڑھ لیں گے، ایک حصہ پڑھ لیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری سورت پڑھ لی۔ میں نے کہا چلو اب ختم ہوگی، اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پڑھی۔ اس سے وہ 2 باتیں انہوں نے ثابت کی۔ کہا ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی ترتیب رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ نے پہلے بقرہ پڑھی، پھر نساء پڑھی، پھر آل عمران پڑھی۔ اور دوسری بات یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے اور اس نماز میں قرآن پڑھتے اور امت کے غم میں روتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا۔ اتنی لمبی نماز، اللہ نے قرآن میں کہا فارغ وقت پائیں، انہوں نے فارغ وقت دیکھا تو اس کو بھی ضائع نہیں کیا، وہ بھی اللہ کے سامنے مزدوری کرنا شروع کر دی تاکہ کل قیامت والے دن مجھے اس کا بھی اجر مل جائے۔ حالانکہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے سارا حساب ہی برابر کیا، اگلے پچھلے گناہ معاف، معصوم عن الخطا، گناہ ہے ہی نہیں، معافیوں کے اعلان سب سے افضل، لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ وہ فارغ وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ وقت ہمارا کتنا قیمتی ہے اس کے لیے ہمیں ایک حدیث پر غور کرنا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال بھی ملتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر آج آپ اس کو صحیح استعمال کر لیں، تھام لیں تو اس سے کٹائی کر لیں، اپنی آخرت کا پھل کاٹ لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کل کو یہ تلوار آپ کو کاٹ دے گی۔ آپ وقت کو ضائع کریں گے، کل وقت آپ کو ضائع کر دے گا۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ وقت کی قدر مجھے برف کی مانند سمجھائی۔ میں ایک دن بازار میں گیا تو میں نے دیکھا کہ برف بک رہی ہے اور برف فروش آواز دے رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا لوگوں میری برف ضائع ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے لوگوں راس المال ضائع ہو رہا ہے، جلدی جلدی مجھ سے خرید لو وگرنہ ایسے نہ ہو میری راس ضائع ہو جائے۔ میں نے کہا بھئی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے یہ برف تو پڑی ہے، قطرہ قطرہ ٹپک رہی ہے، بیچ دوں گا تو کما لوں گا وگرنہ یہ پگھل جائے گی، میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کہا یا اللہ مجھے اس دن زندگی کی سمجھ آ گئی، یہ وقت گزر رہا ہے، یہ سانسوں کی سوئی سیکنڈز والی چلتی جا رہی ہے، اس نے تیرے حکم سے ایک دن رکنا ہے، اگر میں نے اس وقت میں کچھ کما لیا تو پا لیا وگرنہ یہ میرا راس المال پگھل رہا ہے برف کی طرح، یہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے ایک آدمی کو کہا لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ، آپ اسے نصیحت فرما رہے تھے، فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جان لے 5 چیزوں سے پہلے پہلے۔ فرمایا پہلی چیز شبابکا قبل حرامک، اپنی جوانی کے وقت کو، وقت انسان کا کئی قسم کا ہوتا ہے، اس کے بچپن کا وقت ہے، اس کی جوانی کا وقت ہے، اس میں لڑک پن بھی شامل ہے۔ عموماً لڑک پن کو الگ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ جو عمر ہے لڑک پن والی، بندہ بالغ تو نہیں ہوتا لیکن باشعور ہو جاتا ہے، اس میں بھی میرے رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہا 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 پہ اگر نہ پڑھے 10 سالوں پہ تو مارنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد اس لیے یہ سختی ہے تاکہ بالغ ہوتے ہوتے یہ نمازی بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی سختی فرمائی اس کے لیے، تو یہ لڑک پن کی عمر بھی جوانی میں شامل ہے۔ شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی سے پہلے پہلے، بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت جان لیں۔ اب یہ جوانی کی ہوئی عبادت، ریاضت، تقوی، اللہ کے سامنے عبدیت اور عبودیت کے سجدے میرے رب کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ 7 بندوں کو عرش کا سایہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک شاب ناشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ بڑھاپا تو سارے عبادت میں لگاتے ہیں، لیکن جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کرنا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے توبہ تائب ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھنے کی شاید ہم میں ہمت باقی نہ ہو۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، تو وہاں بھی ایک ہمارے بزرگ ہیں، تو ان کو کمر کا مسئلہ ہے، مہروں کا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کھڑے کھڑے ہی آتے ہیں، کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھتے ہیں، کھڑے کھڑے ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایک دن ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ نا کمر کا مسئلہ ہے، جھکتی نہیں ہے، کچھ پلیٹوں کا مسئلہ، میں صرف لیٹ سکتا ہوں یا کھڑا ہو سکتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا، اور پھر رکوع اور سجدے میں یوں جب گردن بار بار بینڈ ہوتی ہے تو یہ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے، اتنی تکلیف مجھے ہوتی ہے، تو اس لیے آتا ہوں، کھڑا ہی رہتا ہوں، کھڑے ہی نماز پڑھتا ہوں، کھڑا ہی چلا جاتا ہوں۔ اور اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں، 10 سال ہو گئے اس بیماری میں، تو میں کہتا ہوں یا اللہ زندگی میں ایک گھڑی ایسی دے دینا کہ یہ پیشانی تیرے سجدے میں لگا کر دنیا سے جاؤں۔ کتنے لوگ ایسے بیمار ہیں کہ جن کے پاس جوانی نہیں ہے، وہ دائمی یا عارضی مریض بن چکے ہیں، مشکلات میں پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حرامک، بڑھاپے سے پہلے پہلے جوانی کی زندگی کو غنیمت جانیں۔ جو نوجوان آدمی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، وہ ایسے خیر اور دین کے کام کر لے تاکہ بڑھاپے میں اسے پچھتاوا نہ ہو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لیں۔ اگر آپ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لیں گے، آپ بیمار ہو بھی جائیں گے، نماز گھر میں پڑھیں گے، نماز بستر پہ پڑھیں گے، نماز بیٹھ کر پڑھیں گے، میرا رب آپ کو گھر میں بستر پہ بیٹھے ہوئے 27 با جماعت کھڑے ہو کر مسجد میں صف اول کی نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان صحت کو غنیمت جان کر عبادات میں اپنے آپ کو کامل کر لے، پختہ کر لے، اگر وہ کبھی بیمار بھی ہو جائے تو میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو اس کی روٹین لائف تھی اسی کے مطابق اس کو اجر عطا کر دو، بے شک یہ آج بیمار ہے، یہ عبادت ویسے نہیں کر سکا، مگر تم آج اس کا اجر وہی لکھ دو، کیونکہ جب یہ صحت مند تھا تو یہ رب کو یاد کر کے مسجد میں آتا تھا، آج میرا رب اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا اجر پہلے والا لکھتا ہے۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے فقر سے پہلے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جان لیں۔ پیسہ ہے تو ضائع نہ کریں، اللہ کے راستے میں لگا دیں، کوئی اولاد کے لیے کوئی چیز بنا دیں، اولاد کے کام آ جائے، اپنے کام آ جائے، دین کے کام آ جائے۔ اپنے پیسے کا صحیح استعمال
اپنی فقیری سے پہلے پہلے کر لیں. اگر آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے تو صدا یہ ملے گی میرا رب آپ سے یہ نعمت چھین لے گا اور آپ در در کے فقیر ہوں گے. پھر اس کو یاد کریں گے لیکن یہ دوبارہ واپس پلٹ کے آنے والی چیزیں نہیں ہیں. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے مصروف ہونے سے پہلے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت جان لیں. فرصت کے لمحات جو آپ کو ملیں کام میں، اپنے اوقات میں، کیونکہ اسلام ہمیں سب سے بہترین ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. اور اس کی ٹائم مینجمنٹ میں سب سے پہلا سوال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کر دیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12، 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں. یا اللہ یہ کب سے تقسیم تو نے کی؟ مکہ میں، مدینہ میں، اللہ کے نبی کے دور میں؟ کہا نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان پیدا ہوئے، ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کی تنظیم کے لیے، ٹائم مینجمنٹ کے لیے 12 اسلامی مہینے پہلے ہی ترتیب دے دیے. یوم خلق السماوات والارض، 12 مہینے، یہ محرم، صفر، ربیع الاول سے لے کر ذوالحجہ تک. اور یہ 12 مہینے قرآن کہتا ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں، پہلی رات کے چاند کے بارے میں. چاند نہیں، چاندوں کے بارے میں. یہ جو 12 چاند نکلتے ہیں ان کا اصل اللہ رب العالمین چاہے ہر وقت سورج کی طرح چاند کو بھی مکمل دکھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاند کو مکمل نہیں دکھایا. آخر کس وجہ سے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے قل ہی مواقیت للناس، اللہ لوگوں کو ان کے اوقات بتانا چاہتا ہے، اس لیے چاند کو کم اور زیادہ ہر مہینے کرتا ہے تمہاری سہولت کے لیے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ آج تاریخ کون سی ہے، آج دن کون سا ہے، ٹائم کون سا ہے. اگر ہم دیکھیں وقت کی قدر ہمیں کسی نے سکھائی تو ہمیں ہماری نماز نے سکھائی. اللہ تعالیٰ نے نماز کو اسی طرح چھوڑ نہیں دیا ہم پر کہ جب تمہارا دل چاہے تم نماز پڑھ لو. اگر 5 نمازیں اللہ نے اس طرح ہم پر چھوڑ دی ہوتی تو جس طرح ہم دنیا کے فرض کام جو نہیں ہیں، نفلی کاموں کا حال کرتے ہیں، ویسے ہی ہم نمازوں کا حال کرتے ہیں. سال سال کی نمازیں جمع کر لیتے اور پڑھتے ہی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا ٹائم مقرر کر دیا. قرآن میں کیا کہا؟ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میرے رب نے نماز کے اوقات یہ مومنوں کے لیے فرض کر دیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس 2 دن جبرائیل تشریف لائے. صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت، پہلے دن جتنی نمازیں اللہ کے نبی نے پڑھائیں وہ ساری اول وقت پر تھیں، دوسرے دن جتنی نمازیں پڑھائیں وہ آخری وقت پر تھیں. میرے نبی نے کہا جبرائیل نے جو کل میں نے تمہیں نمازیں پڑھائیں وہ جبرائیل کے اشاروں سے، اس کے حکم سے پڑھائیں. جو آج پڑھائیں وہ بھی ابراہیم کے اشاروں اور اس کے حکم سے پڑھائیں، تاکہ میری امت جان لے کہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے. تمہیں اول وقت بھی بتا دیا، تمہیں آخری وقت بھی بتا دیا، تاکہ تم نماز اول وقت پہ ادا کرو. پہلا اور آخری وقت بتا کر ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ اعمال ہے نا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا ہے. نماز ہماری سب سے بہترین مینجمنٹ ہے. اور جو بندہ نمازی ہوتا ہے نا، اس کے سارے کام نمازوں پر ہوتے ہیں، گھڑی پہ نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ اس کی آپ روٹین دیکھ لیں، وہ یہی کہے گا ٹھیک ہے میں یہ کام ظہر کے بعد کروں گا، یہ کام عصر سے پہلے کروں گا. چلو ہم تمہارے پاس اس ٹائم پہنچیں گے نماز کے وقت، تاکہ مغرب کی نماز بھی پڑھ لیں، تم سے ملاقات بھی ہو جائے، اور عشاء کے ٹائم ہم واپس آ جائیں گے. نمازی بندہ جو ہوگا اس کی ساری زندگی، اس کا عام شیڈول بھی نمازوں کے مطابق ہوگا. اور آپ اس پر تجربہ رکھتے بھی ہیں اور تجربہ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور جس بندے کی نماز ہی نہیں نا، چونکہ 5 ٹائم نماز، اور جس طرح آج کل چھوٹے چھوٹے دن ہے نا، سارا دن ہی ابھی ایک نماز نہیں پڑھتے، دوسری کا وقت، تیسری کا وقت، چوتھی کا وقت، یعنی ہماری نماز پر نماز ہے. تو ہمیں
نمازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمارے وقت کا احساس دلایا اور انعام بھی دیا۔ انعام کیا دیا؟ کہا آؤ اول وقت پہ نماز پڑھو، امام کے ساتھ پڑھو، پہلی صف میں دوسری صف میں جہاں جگہ ملے پڑھو، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تم چونکہ اول وقت پہ آئے، پڑھو گے ایک، اللہ تمہیں 27 نمازوں کا ثواب دے دے گا۔ یہ کس کے عوض میں؟ میرا سوال ہے، یہ انعام اللہ نے کس عوض میں رکھا؟ یہ ہماری ٹائم کی پابندی۔ نماز نے ہمارا انتظار نہیں کیا، ہم نے نماز کا انتظار کیا، ہم نے وقت کا خیال کیا، ہم وقت پر آئے، امام کی امامت میں، جماعت کی صورت میں ہم نے نماز ادا کی۔ میرے رب نے گفٹ دیا ہمیں، پڑھتے ایک ہو جاؤ 27 لے لو۔ اچھا پڑھتے 5 ہیں تو ثواب 50 کا ملتا ہے، اور اگر ساری جماعت سے پڑھیں 50 کو 27 سے ضرب دے دو تو ایک دن میں ہمیں کتنی نمازوں کا ثواب مل گیا۔ اور جس نے جماعت سے نماز نہ پڑھی، یہ روایت پہلے آپ نے شاید نہ سنی ہو، لیکن سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ کی صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یجبہ، جس نے اذان کی آواز کو سنا پھر جواب نہ دیا، مسجد میں نہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا فلا صلاۃ لہ الا لعذر، اگر عذر تھا تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس بندے کی بعد میں بھی نماز پڑھ لے نماز ہی نہیں ہوتی۔ جس بندے نے جان بوجھ کے وقت ضائع کیا، اذان ہو گئی، اس کو پتہ تھا اذان ہو رہی ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے مستی سے، پڑھ لوں گا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، فلا صلاۃ لہ الا لعذر، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہ عذر لے آئے، بیمار تھا، کوئی پریشانی بن گئی، کوئی بیت الخلاء میں جانا پڑ گیا، کوئی ایمرجنسی بن گئی، جو اللہ بھی قبول کر لے۔ اور اگر اس نے بے معنی وقت ضائع کیا، فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وقت، کیونکہ اس بندے نے وقت ضائع کیا، اس کو وقت ضائع کرنے پہ میرے رب نے یہ سزا دی۔ اس کے بعد یہ جو وقت کی اہمیت ہے، اگر آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن مجید میں سورۃ المؤمنین میں المؤمنون میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے، اللہ پوچھے گا دنیا والوں سے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا میں کتنے سال رہ کے آئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، یا اللہ ایک دن یا دن کا بھی چھوٹا سا کوئی حصہ تو یہ سال شمار کرنے والوں سے سوال کر لے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ کہے گا ہاں وقت تو تھوڑا ہی تھا، دنیا قلیل تھی، کاش کہ تمہیں دنیا میں اس بات کی سمجھ آ جاتی۔ دنیا ہماری کتنی تھوڑی ہے، ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سال لگا لیں۔ اب 60 سالوں میں ہمارے بچپن کے ایام کتنے گزر جاتے ہیں؟ 12 سال 13 سال، اس کے بعد بالغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہماری جوانی کے سال کتنے ہیں؟ 25 سال لگا لیں، 40 سال تک 27 سال، اس کے بعد ہمارے بڑھاپے کے اور آگے جانے کی تیاری۔ یہ ہے کہ جس کی عمر اتنی ہوتی ہے، وگرنہ کوئی بچپن میں چلے گئے، کوئی جوانی میں چلے گئے۔ اب یہ جو 60 برس کی زندگی ہے، 24 گھنٹوں میں ہر بندہ 12 گھنٹے تو سوتا ہے، 12 گھنٹے تو آرام ضرور کرتا ہے، اگر 8 گھنٹے سوتا ہے 6 گھنٹے تو وہ درمیان میں بھی آرام کرتا ہے، سوتا ہے۔ 12 گھنٹے تم زندگی سے نکال دو، 60 گھنٹے پیچھے 60 سال ہیں تو آدھی زندگی سو کے گزار دی، پیچھے بچ گئے 30 سال۔ 30 سالوں میں سے 12 سال بچپن کے نکال دیں، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 8 سال، 18 سال۔ اب یہ 17-18 برس کے بس رب کو حساب دینا ہے، اور اللہ پوچھے گا ہاں کتنی دیر گزار کے ہے، تو ہم کہیں گے یا اللہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ 18 سال، آپ خود سوچ لیں، آدھی زندگی سو کے گزاری، پیچھے کیا بچا؟ 18 سال۔ اور اگر یہ 18 سال 24 گھنٹوں میں 1.5 گھنٹہ بھی نماز کے لیے، عبادات کے لیے میرے پاس نہیں ہے، 23 گھنٹے 22 گھنٹے آرام کے لیے، کام کے لیے ہیں، تو میری زندگی میں آنے کا، جینے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ہمارے طالب علم بھائی اور ہمارے نوجوان، ان میں سے اکثر کو ہم دیکھتے ہیں بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جی اسٹڈی کر رہا ہوں۔ اسٹڈی؟ اچھا ان سے پوچھو نا اسٹڈی بھی کیا کر رہے ہو؟
بس شام کو اکیڈمی جاتا ہوں اور سارا دن بس فارغ رہتا ہوں۔ اچھا 22 سال 28 سال ہو جاتے ہیں تو بندہ پوچھتا ہے بھی اچھا آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو سوچ ہی رہا ہوں پاپا کے ساتھ بزنس کروں یا میں بس 10 سال اور ایسے گزار دوں۔ اچھا یہ میرے معمول کے سوال ہیں نوجوانوں سے۔ آج بھی ہماری رات ایک جگہ پر مجلس ہوگی اور وہاں پر بھی لاہور کے یوتھ والے آ رہے ہیں، تو میں نے 10:30 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں ان سے بھی پوچھوں گا، مزہ بڑا آتا ہے پوچھنے سے، اور پھر آخر میں سبق بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نوجوان 20 سال 22 سال 25 سال 35 سال ضائع کرتے ہیں، اور 35 سال کے بعد ماں باپ کہتے ہیں ابھی شادی کرنی تمہاری، کیا کیا تم نے آج تک؟ کہتا ہے ابھی تک جو بھی ڈھونڈ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ اور ایک وہ بھی نوجوان تھا، 16 سال عمر تھی، اسامہ بن زید نام تھا، اور روم کی سلطنت اور سرحدوں پہ جا کے دستک دے کر آیا تھا۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، منکرین زکوٰۃ منکرین ختم نبوت کا فتنہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کو روکا نہیں، روانہ کیا۔ نبی علیہ السلام کی آخری زندگی میں آپ پر اعتراض کیے گئے۔ اللہ کے رسول 16 سال اس کی عمر اسامہ بن زید کی، اتنا بڑا لشکر دے کر رومیوں سے ٹکرانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل ہیں، وہ سارے عام سپاہی ہیں، یہ امیر اور کمانڈر ہے۔ میرے نبی نے کہا کل تم اس کے باپ پر بات کر رہے تھے، زید بن حارثہ پر جو غزوہ موتا میں شہید ہو گیا، آج بیٹے پہ بات کرتے ہو۔ میں زیادہ جانتا ہوں یہ صلاحیت کا حامل ہے کہ نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب یہ لشکر گیا، ایسی دستک دے کر کے آیا کہ اسلام کے بیرونی خطرات ٹل گئے۔ دنیا کفر حیران ہو گئی کہ ان کا نبی دنیا سے تو چلا گیا لیکن مسلمانوں پر کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ 13 سال عمر ہے، ایک کی 12 سال ایک کی 13 سال، اور غزوہ بدر میں پوچھتے ہیں چچا جان بتاؤ نبی کا گستاخ کدھر ہے؟ مارا، اور ایک کے بازو پر کندھے پر دشمن نے تلوار سے وار کیا، یہ بازو لڑکنے لگا۔ یہ بھی 12-13 سال کا نوجوان تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جنگ میں رکاوٹ بن رہا ہے، پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچا، پورا بازو اتار دیا کہ آج لڑتے ہوئے میرا بازو کہیں رکاوٹ نہ بنے اور میں اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کروں۔ اور ایک 17 سال کا نوجوان تھے جسے لوگ محمد ابن قاسم کے نام سے جانتی ہے، جس نے ملتان سے لے کر سندھ سے لے کر ملتان تک، ملتان سے لے کر آزاد کشمیر اور کشمیر تک اسلام کے بڑے سنہرے تاریخ کے اوراق رقم کیے۔ اس کی عمر بھی صرف 17 سال تھی۔ ہمارے لیے افسوس اور المیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی جوانی کا وقت ضائع کرتے ہیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے معاشرے کو احساس ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کا ہے نا کہ اسلام نے 12 سال 13 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو، کہا لو بھی اس کی شادی کر دو، اور یہ دنیا کے معاملات گزارے۔ یعنی اسلام کی تعلیم 12-13 سال میں 14 سال میں بچے کو میچور کر دیتی ہے، ذمہ دار بنا دیتی ہے، کام کاج کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اور یہ سارا سٹرکچر نظام تعلیم انگریز کا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی نوکریوں کے لیے بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، 32 سال کی عمر میں بھی سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا۔ تو اس لیے اپنے اس وقت کو، اپنی زندگی کو وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے غنیمت بنائیں، خاص کر اپنی جوانی کو۔ اور ہمارے نوجوان، ہمارا یہ جو وقت ہے نا یہ بڑا ضائع ہوتا ہے، ہم بڑا ضائع کرتے ہیں، فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بہترین اور اچھا اسلام یہ ہے کہ انسان لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، بیکار کاموں کو ترک کر دے۔ گیم کھیلنے کا موبائل پر کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، چھوڑ دے۔ فیس بک واٹس ایپ پر وقت ضائع کرنے کا کچھ ملتا ہے، نہیں ملتا، چھوڑ دے۔ دوستوں احباب کی مجالس پر بیٹھ کر جہاں پہ وقت ضائع ہو، کام کی باتیں نہ ہوں، وہ چھوڑ دیں۔ ایسی گفتگو چھوڑ دے جو لا یعنی ہو، ایسے کام چھوڑ دے جو لا یعنی ہو۔ کہا ایسے بندے کا اسلام بھی بڑا پیارا ہوتا ہے اور ایسا بندہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے۔
وہ بندوں کو بھی پیارا ہوتا ہے، وہ بندوں کے رب کو بھی پیارا ہوتا ہے کہ جو بندہ لا یعنی کاموں سے باز آ جائے اور اپنا فارغ وقت اگر ملے وہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، وہ کام بھی کرے، وہ ذکر بھی کرے، وہ دنیا کے مشاغل میں مصروف بھی ہو، وہ جو قرآن آتا ہے، جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جو اذکار آتے ہیں وہ بھی پڑھے، یہ اذکار بھی کرے، قرآن بھی پڑھے، اذکار بھی کرے، کام بھی کرے، سارے کاموں میں اپنے وقت کو غنیمت بنا لے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں نماز کو کہا والا ذکر اللہ اکبر، اس کی تشریح اور تفسیر میں حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ایک ایک لمحہ ہی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ کہ وہ کاروبار کرتا ہے اگر شریعت کے مطابق کرتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اگر وہ رات کو سوتا ہے اسلام کے مطابق سوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اگر وہ حلال کھاتا ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، آپ جب واش روم میں جاتے تو باہر آتے ایک دعا پڑھتے، دعا کیا ہے؟ غفرانک، یا اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اب اس کی تشریح میں مفسرین کیا لکھتے ہیں، محدث کیا لکھتے ہیں کہ غفرانک کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں بخشش مانگتا ہوں، یا اللہ ساری زندگی، سارے کام، آج کا سارا دن میں نے تیری عبادت و اطاعت میں گزارا، یہ وقت جو واش روم میں گزرا کچھ پڑھ نہیں سکتا تھا، یا اللہ یہ وقت ضائع ہو گیا، اس پر میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ میرا یہ وقت بھی کیوں ضائع ہو؟ وقت کی جو قدر ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں امام احمد رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا ایک قول بڑا معروف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیسہ اور دولت اس سے بھی زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ انسان کا وقت ہے، کیونکہ اگر دولت ضائع ہو گئی تو وہ مل جائے گی، وقت ضائع ہو گیا تو ساری دولتیں بھی ملا لو وہ نہیں مل سکتا، وقت نہیں تمہیں مل سکتا۔ اور ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے پاس فتوے کے لیے 2 لوگ آئے، وقت کا بڑا خیال کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا کس بات پر؟ کہتے 50,000 کی بات تھی یا شاید 5,000 کی بات تھی، اور وہ بڑی بحث مباحثہ کرنے لگے۔ استاد جی نے کہا بھی بات سنو، تمہارا جو پیسے کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ، مگر میرا وقت وہ تمہارے پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میرا اگر یہ وقت تمہارے جھگڑے میں ضائع ہو گیا تو یہ پیسوں سے بھی نہیں آئے گا۔ جیب سے 5,000 نکالا، دے دیا، کہا جاؤ اپنا مسئلہ حل کر لو، میں اپنا وقت تمہارے 5,000 کے پیچھے ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ 5,000 آ جائے گا، میرا وقت واپس نہیں آئے گا۔ فقط اس کی قدر کریں اور اس سے بہت کچھ حاصل کریں، خاص کر آخرت کا ذخیرہ حاصل کر لیں اس وقت سے اور اس عمر سے۔ اس کے بعد ہے ہماری صحت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ کہا جی جو طاقتور مومن ہے، قوت والا ہے، صحت مند ہے، وہ بہتر بھی ہے اور اللہ کو پیارا بھی ہے من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ ہماری صحت اچھی ہوگی تو نمازیں ہوں گی، صحت اچھی ہوگی تو دین کا کام ہوگا، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مومن کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی باری آئے تب بھی سب سے آگے فٹ، سپر فٹ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اس عمر میں لڑے کہ جس عمر میں ہم کہتے ہیں کہ بڈھے ہو گئے، اب ہمارے پاس صحت نہیں ہے۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی عمر تھی 53 برس۔ کتنی؟ غزوہ بدر آپ نے کتنی عمر میں لڑا؟ 54 سال کی عمر میں۔ غزوہ بدر آپ نے احد کتنی عمر میں لڑا؟ 55 سال کی عمر میں۔ احزاب 58 سال کی عمر میں۔ تبوک میں آپ اتنے میلوں کا سفر کر کے گرمی میں پیدل گئے، وہ آپ نے لڑا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 61 سال تھی۔ یعنی 50 سال کے بعد ہمارے بزرگ کرسیاں پکڑ لیتے ہیں کہ اب بوڑھے ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو گوڑے گٹے کام نہیں کرتے رہ گئے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ میرا نبی اس عمر میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس عمر میں مصلی پر امامت کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ کہ مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا،
وہ ہر وقت جوان رہتا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے، جہاد کے لیے، عبادات کے لیے تیار رکھتا ہے کہ جب میرے رب کی آواز آئے تو میں عبادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ باقی بیماری آفت جب آئے تو انسان اس وقت تو اپنی صحت کو یاد کرتا ہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو تو اور بات ہے۔ اب اس کا ہم مثبت استعمال کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں اس کا بڑا پیارا جواب دیا، اور اس صورت کے بارے میں اکثر ائمہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن اگر نازل نہ کرتا، اکیلی ایک صورت نازل کر دیتا تو یہ امت کی اصلاح کے لیے کافی تھی۔ صورت کیا ہے؟ والعصر۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے زمانے کی۔ عصر سے مراد عصر کا وقت بھی ہے اور عصر سے مراد زمانہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ انسان کو اس وقت کا خیال ہو جائے، احساس ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں کتنی قسم اٹھائی وقت کی، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا، صبح کے وقت کی، رات کی وقت کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات کی قسم اٹھائی، وقتوں کی، ٹائم کی۔ دراصل اللہ تعالیٰ ٹائم کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، اس زمانے میں چلنے والے سارے انسان وہ خسارے میں جائیں گے، سارے گھاٹے میں، سب فیل ہو گئے۔ آواز آئے نا کہ سارے میٹرک کا امتحان دینے والے فیل، لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ساری فیل۔ اور اللہ آواز دے رہا ہے تم سارے ہی فیل، قیامت کے امتحان میں جس کی سپلی بھی نہیں ہوگی، دوبارہ پلٹ کے آنے کا، پرچہ حل کرنے کا موقع بھی نہیں ہوگا، جس کا چانس بھی نہیں ہے، جس کی کمپارٹ بھی نہیں ہے۔ ان الانسان لفی، سارے ہی کھاٹے میں۔ کون کون بچ گئے؟ فرمایا 4 عمل جس نے کر لیے، جس نے اس کا صحیح مثبت استعمال کر لیا 4 صورتوں میں، بس وہ جنت میں گئے، ان کے اعمال صحیح ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق کی، جو ایمان اور عمل خود کو ملا، جو توحید، سنت، نماز کی سمجھ اللہ نے آپ کو دی، وہی دعوت آپ نے آگے دے دی۔ وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت، اسلام کی دعوت۔ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تانے سننے کو ملے، لیکن وتواصوا بالصبر، صبر کیا بھی، صبر کی تلقین بھی کی۔ کہا یہ 4 کام کرنے والے کامیاب ہو گئے، اور جن میں یہ 4 کام نہیں ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ انہوں نے اس وقت کا، عصر کا، زمانے کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ 4 کام ہیں؟ ایمان والوں میں انشاءاللہ ہم شامل ہیں، عامل الصالحات میں ہم کمزور ہیں، ہم سارے توحید والے ہو کر بھی ہماری نمازیں پختہ نہیں ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں ہم کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں۔ یہ صورت خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن یہ 4 چیزیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آج کسی کو نماز کا کہہ دو، کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ والدین بیٹے کو بلائیں تو کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی ہمارے ساتھ جلسہ سننے کے لیے قرآن کلاس میں آئیں تو جواب آتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی کام کہہ دیں، کوئی انہیں زندگی کے اچھے لمحات گزارنے کا آپ ایک چانس دے دیں تو ایک جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں ایک وقت ہوگا جب واقعی وقت نہیں ہوگا، پھر انسان کہے گا کہ میں نے اپنے وقت کو کہاں خرچ کر دیا۔ یہ ایک شاعر نے بڑے پیارے جملے کہے، کہتا ہے غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو تھوڑی ہے مہلت۔ یہ جو حدیث ہے نا ہم نے پڑھی، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور یہ جو وقت ہے اور صحت ہے جن پر ہماری ساری نعمتوں کا دار و مدار ہے، اس پر عمل کرنے کی، صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔